بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی، یا پھر یہ افواہ ہے؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے اس سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ قرآن مجید میں فرعون کی لاش کے بارے میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس کی لاش قیامت تک رہے گی، البتہ ایک جگہ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ غرق کرنے کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرا بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔ اور واقعہ کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو فرعون کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی تو وہ فرعون سے اس قدر مرعوب تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو دریا کی موج کے ذریعے باہر ڈال دیا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی ہلاکت کا یقین کر لیا، اور یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں کہ اس لاش کا کیا ہوا، اور مصر کے میوزیم میں جو لاش ہے اس کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، یا کوئی دوسرا فرعون ہے، کیونکہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں۔ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، مگر کچھ عجب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کے لیے اسے گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھا ہو، اور وہ اب تک موجود ہو۔ بہرحال موجودہ لاش کے بارے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پرانی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیش گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جائے، اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا، اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اور ریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک بڑی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور اس کے جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیہ میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے، اور اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے، اور اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ناک کے سامنے والا حصہ کٹا ہوا ہے، جیسے اسے کسی حیوان نے کھایا ہو، یعنی کہ کسی سمندری مچھلی نے اس کے ناک کو کھا لیا ہو۔ فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ علاوہ ازیں ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئی کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھیں۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود تھا۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے واقعہ کی تصدیق کرتی ہے، کہ جس میں بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی، اور آخرکار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، اور صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، یہ فرعون کی لاش آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، جس نے اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب الہی نازل فرمایا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔